تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو 313 ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا, جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں, اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے, جو کسی سے ڈریں گے نہیں, کسی کی خوشامد میں نہیں آئیں گے, نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے, نہ کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے, ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام مہدی کے گرد جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے, پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھائی جس کو توفیق ہے, جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے, ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ حق ہے, جس کو چاہیے آ کر لے لو. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے. لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کے کوئی نہیں لیتا, اس مفت کی رحمت کو اور امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا یا محمد نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تو تباہ ہو جا, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے. تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے. اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراً استخارہ کریں, اس لوٹ سیل میں شامل ہو جائیں, امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک, خیر تک پہنچے, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے. تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے. ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو 313 ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ ثاقب عنایت اللہ. آج ہم ایک اور ہمارے بھائی کے ساتھ. السلام علیکم فضل, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اچھا, جیسے ہم نے سلسلہ پہلے رکھا ہے اور ہم لوگوں سے ان کی رائے اور ان کا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں, آج فضل سے بھی ہم پوچھتے ہیں. فضل تھوڑا بتائیں آپ کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں تک آپ کیسے پہنچے, آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ابھی تک؟ یہ سب میرا تقریباً آج سے 22 سال پہلے کا ایکسپیرینس ہے یہ. اچھا جی. آج سے 22 سال پہلے ایک ہمارے دوست ہیں, تو اب وہ پردہ وصال کر چکے ہیں 2003 میں. تو وصال سے پہلے ہمارے ساتھ ان کی دوستی تھی, اور مطلب وہ ایک روحانی شخصیت ہے. اچھا جی ہاں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ فضل آپ جو ہے نا, جو ہے آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں سے ہو. تو میرے لیے ہاں جی یہ بات بڑی شاکنگ تھی. اچھا, مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ مطلب صدیوں بعد کوئی بزرگ آئیں گے, تو بہت ہی بڑا ٹائم پڑا ہے, بڑا ٹائم پڑا ہے, تو یہ ابھی قیامت, تو یہ سارے معاملات. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. تو مطلب ان کے معاملات ایسے تھے کہ بہت سے ہمارے اور بھی دوست تھے جو ان کے پاس ہوتے تھے. مطلب آخر الزمان کے متعلق جیسے دجال ہے, یہ خواب میں آ جاتا تھا. وہ باتیں ہاں جی, بتاتے تھے آپ کو. میرے بھی خواب میں پرسنلی بھی دجال بھی آیا. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ مطلب ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے وہ. صحیح ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی طاقتیں ان سے میں لڑتا ہوں, تو اتنی بڑی وہ طاقت تھی, اتنی بڑی وہ تاریکی تھی کہ مطلب میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ اتنی بڑی طاقت ہے. اور پھر میں نے سوال کیا ان سے اس وقت بزرگوں سے. اچھا. تو کہ مطلب یہ اتنی بڑی طاقت ہے تو یہ تو پھر بہت جلد دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے, جو مطلب میں نے خود دیکھا. صحیح ہے. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تقریباً 2015 کے قریب یہ جو ہے نا وہ کچھ کرے گا, جتنی یہ طاقت پکڑ رہا ہے. اچھا. تو پھر مطلب دو کویسچن میرے اندر تھے. ایک تو امام آخر الزمان کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ میں نے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا. وہ جو بزرگ ہیں ماشاء اللہ, حضرت سید محمد ساجد علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اسم گرامی.
اور فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے. 2003 میں ان کا وصال ہوا. تو میرے اندر یہ کویشچن تھا کہ یہ ہو کے رہنا ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ کب پورا ہوگا. اچھا. تو میرے اندر انتظار تھا اس چیز کا. صحیح ہے. تو میں اس ویٹ میں تھا. اور پھر دوسری بات جو 2015 والی تھی, پھر ایکچولی یہ ہوا کہ قاسم بھائی کے خواب وہ میں نے انٹرنیٹ پہ سنے, اور پھر اس میں 2015 کا ایک خواب جو ہے نا انہوں نے وہ شیئر کیا تھا کہ ایسے وہ مطلب دیکھتے ہیں کہ دجال اپنی فل طاقت میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور قاسم بھائی جو ہے نا تلوار سے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اسے نا نیچے تک دفن کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ یہ اب جو امن کا ٹائم ہے اگر یہ طاقت پڑ کے ظاہر ہو گیا تو وہ امن کا ٹائم تو نہیں آئے گا, وہ کیسے آئے گا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ 2015 کے قریب جو واقعہ ہونا تھا اٹ مینس کہ وہ جس شخصیت نے مطلب اب حملہ کیا, کیونکہ میں نے وہ دیکھا تھا خواب میں نے کہا وہ تو عام شخصیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ وہی شخصیت تو نہیں جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا. اچھا. تو پھر میرا یہ تجسس بڑھا کہ ان کو پھر میں نے. اور یہ 2015 میں دیکھا تھا آپ؟ یہ تقریباً یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ تقریباً 2020 کے قریب میں نے پڑھا. اچھا. صحیح. ہاں جی. اور اس کے بارے میں لیکن یہ کہ 2016-17 سے میں خواب اچھا دیکھ رہے تھے, وہ سن رہا تھا. لیکن جب یہ خواب گزرا پھر میری جو ہے نا وہ دلچسپی بڑھی اس میں. ٹھیک ہے. کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے قاسم بھائی, یہ کوئی خاص شخصیت ہیں. پھر ان کے خوابوں کے بارے میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت سلیمان علیہ السلام, اصحاب کہف جو آخر الزمان, اور دجال کے بارے میں یاجوج ماجوج, میں نے کہا یہ کون سی شخصیاں ہیں جن کو ساری کی ساری نشانیاں آخر الزمان کی جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں. آخر کوئی زمانے میں بڑا سرچ کیا, بڑے لوگوں کو ملے, ظاہر بات ایک تجسس تھا کہ یہ کتنے وہ آخر ہونا تو ہے, وہ شخصیت ہیں تو صحیح, وہ ملیں گی, تو وہ یقین تھا. لیکن کوئی بھی مطلب آج تک نہیں ملا. پھر اس چیز کا یقین کامل ہو گیا بغیر کسی شک کے کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا. ماشاءاللہ. تو پھر لیکن یہ کہ جب تک میں پرسنلی جو ہے نا, اچھا ہاں, میں نے کہا جب تک میں ان پرسن بھی ان کو ملوں گا اس وقت تک جو ہے نا وہ بات نہیں کروں گا کسی سے بھی. اچھا. تو ملاقات کب ہوئی؟ تو پھر جب ملاقات ہوئی تقریباً آج سے 2-3 ماہ پہلے. اچھا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ بڑی دعائیں کی. ہاں جی. پہلے تو کوشش میں لگا رہا نا, تو کوشش لگے رہے لیکن ملاقات نہیں. پھر میں نے ایک دن جو ہے نا نماز کے بعد بہت دعا اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ میں اپنی طاقت سے نہیں مل سکتا. جہاں تک مطلب یہ مجھے اس راز کا پتہ چل گیا تو یہ اب یہ پھر مطلب اتنا آسان نہیں ہوگا, تیری مدد کے بغیر نہیں یہ کام ہوگا. یہ کوئی عام بات نہیں. تو یا اللہ میں جو ہے نا وڈرا کرتا ہوں, میں اپنی طاقت سے نہیں مل سکتا, تو ہی لے جائیں, بس تو مجھے اپنی جناب سے جو ہے نا ایسے وسائل پیدا فرما کہ میں ان تک پہنچ جاؤں. اچھا ماشاءاللہ. پھر الحمدللہ پھر چند دن گزرے, اللہ پاک نے وسائل پیدا فرمائے, اس کی مہربانی. پھر جب میں ان پرسن ملا پھر میری کچھ ان کی کیفیات جو ہے نا وہ شیئر ہوئی. پہلی کیفیت جو ہے نا الحمدللہ اللہ کریم کا بے شمار شکر فضل و کرم, حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت باسعادت. اچھا الحمدللہ وہ ہمیں ہوئی. ہاں جی. اور وہ ہوئی تھی ایک کہہ لیں ایک مراقبہ کی حالت میں, غنودگی کی حالت میں تھا. اچھا. اور آپ علیہ السلام کی چہرہ اقدس کی زیارت ہوئی. اور پھر جو آپ علیہ السلام کی جو چشمان کریمانہ ہیں, آپ کی جو نظروں میں وہ طاقت اور وہ نشیلا ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتا. تو وہ آج سے تقریباً کہہ لیں آپ کے 20-25 سال پہلے کی یہ بات ہے. وہ آج بھی جب سامنے کیفیت آتی ہے نا تو جسم و روح کانپ جاتا ہے. تو جب قاسم بھائی آپ نے ایک خواب جو شیئر کیا نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں جیسے کائنات سما گئی ہے, تو وہ میں نے کہا کہ یہ وہی کیفیت ہے, وہی بات ہے, یہ وہ حق ہے جو کہ جس کو اللہ نے دکھایا ہے وہی بیان کر سکتا ہے, کوئی دوسرا پرسن نہیں بیان کر سکتا اپنی طرف سے. تو یہ وہ ایک حقیقت ہے جو کہ اپنی جگہ پہ اللہ پاک ہی دکھا سکتا ہے. بے شک یار, بہت زبردست آپ نے تو یہ الحمدللہ یہ وہ کیفیت ہے نا جی. اس کے بارے میں نہ پھر مجھے کسی سے پوچھنا پڑا کہ یہ کیا, کیونکہ وہ ایک چیز آپ پہ وہ وارد ہوتی ہے. دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ ہے کہ
اللہ پاک عز و جل کے دیدار کے بارے میں. صحیح ہے. وہ ایک مشاہدہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازیوں میں سے، بے شمار فضل و کرم اس کی بہاروں میں سے عطا ہوا. اچھا. وہ جو ایک کیفیت بیان کی گئی، قاسم بھائی نے بیان کی، اس چیز کا وہ سیم جو ہے نا الحمدللہ اس چیز سے ایک فیلنگ فیل ہوئی کہ یہ وہی انسان کر سکتا ہے بات جو اس فیلنگ سے گزرا ہے. اچھا. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے الحمدللہ. مجھے میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ریلیٹیوز ہیں، تو میں نے تو برملا ان کو کہا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں، ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں، مت سوچیں. ہاں دیکھیں، اندھی تقلید کا تو اسلام میں نہیں ہے. یہ کہا گیا اب دیکھیں، فوراً رد نہ کریں، سوچیں سمجھیں ضرور. اگر آپ کو ایک بالفرض آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی رد کرنے والی چیز ہے، غیر شرعی بات ہے، رد کریں. آپ کو شرع نے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، آپ اس بیس پہ رد کر سکتے ہیں. جب شریعت نے رد نہیں کیا، وہ صرف یہی بتاتے ہیں کہ شرک سے بچو. بالکل صحیح ہے. قاسم بھائی کی جو خاص بات یعنی کہ جس نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا وہ ہے شرک سے اجتناب. ہم پہلے اتنا غور نہیں کرتے تھے، بچنے کی کوشش کرتے کیونکہ تمام انبیاء کا یہی ایک لیسن ہے، شرک سے بچو. تو لیکن جب قاسم بھائی نے اس کو ڈیفائن کیا، پھر اندازہ ہوا کہ یہ کتنا باریک کام ہے، مخفی ہے نا، یہ مخفی ہے. تو یہ وہی اسلام ہے جو کہ روز اول سے، جو کہ جب یہ نشاط ثانیہ سے شروع ہوا تھا، یہ وہی اسلام ہے. اور یہ وہ ریئل اسلام ہے جس کے لیے ان کو چنا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل بہت زبردست آپ نے، یعنی کہ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کرم کیا اور بڑی یونیک ایک طرح سے وہ میں کہوں گا. بس آخر میں بس باقی تو سارے اپنے سوالوں کا جواب دے ہی دیے. آخر میں لوگوں کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تاخیر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اللہ کی طرف سے جو ایک اشارہ مل رہا ہے، جو ایک راستہ مل رہا ہے، اس راستے کو فوراً اپنائیں. کیونکہ جو چیز شبہات میں ہوتی ہے، ہم شبہات میں، یہ شرع کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ شبہات والی چیز کو چھوڑ دیں. تو شبہات تو ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی تعلیمات. پھر آپ شخصیت کو دیکھیں 40 سال تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو صادق و امین کا لقب عطا فرمایا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو بات کر رہا ہے وہ صادق امین بھی لگتا ہے کہیں سے. آپ پرسنلی اس کے کردار کو دیکھیں. میں پرسنلی جب ملا ہوں، میرا شک پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن جو مشاہدے میں چیز آ گئی اس کا کامل یقین کبھی ہو جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دل کو مضبوطی دیتا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ ماشاءاللہ ملے ہیں، اور میری بھی فرسٹ ٹائم ملاقات قاسم بھائی سے ہو چکی ہے ابھی. تو لوگوں کے بیان کرتا جو ان کے اندر شخصیت کے اندر جو ان کی چیزیں ہیں، کوئی شو آف شخصیت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی پریزنٹ ہی نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے کے لیے، کچھ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ کوئی چیز گین کرنے کے لیے بولتا ہے نا، اسٹیٹس کو گین کرنے کے لیے، پیسہ گین کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی چیز کو. تو وہ دنیاوی تو پھر وہ لبادہ اڑ کے آتا ہے نا، جو ہم دیکھتے رہے ہیں. جتنے بھی ملعون آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، کوئی بھی بڑا دعویٰ کیا، تو آپ دیکھیں داڑیاں رکھی، پگڑی پہنی، یعنی کہ سارا وہ دینی لبادہ اڑ کے آئے. تو یہ تو شخص کوئی دعویٰ کر ہی نہیں رہا، اور اپنی شخصیت سے بھی نہیں دکھا رہا کہ میں کچھ ہوں. وہ سب ہمیشہ ماشاءاللہ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے فضل سے ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہی کے ساری جو ہے سیرت کا یہ سارا جو ہے مظہر ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہے ہمیں. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.